جو جس شکل صورت روپ میں ہے اس کا بنانے والا صرف اللہ ہے. اسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کچھ بنایا. کسی میں نفع، کسی میں نقصان، کوئی نار سے، کوئی نور سے، کوئی روحانی مخلوق، کوئی مادی مخلوق. ہر ایک میں جو شکل ہے، تاثیر ہے، وہ اللہ نے اپنے ارادے سے رکھی. جب چاہے اللہ شکل بدل دے، جب چاہے شکل کو باقی رکھے، تاثیر بدل دے، جب چاہے اس کا وجود ہی اٹھا لے. یہ دن رات اس کی قدرت کے کرشمے ہیں. کوئی چیز اپنی ذات میں حقیقی نہیں. حقیقی ذات صرف اللہ ہے، حقیقت کا وجود صرف اللہ کا ہے، باقی سب اس کے انتخاب ہیں، اس کی بنائی ہوئی شکلیں اور مورتیں اور صورتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لاٹھی 10 برس سے ہاتھ میں تھی. ایک پل میں سانپ بنایا. چیز مادی ہے، لکڑی ہے، اور ہر زمانے میں جنگل کے جنگل موجود ہیں. ایک لکڑی پہ اس کی تجلی پڑی اور اسی پل میں وہ سانپ بن گئی. تو اس سے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کسی چیز کا کوئی وجود، کوئی شکل ذاتی نہیں اور ہمیشہ کا نہیں، جب چاہے جو کر دے. پھر جب وہ سانپ کی شکل بنا اور موسیٰ علیہ السلام اس سے آگے بھاگے اور دوڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى، پکڑو، واپس اسے لاٹھی بناؤں گا. تو جو ہی انگلیوں نے چھوا تو اللہ تعالیٰ نے واپس ہاتھ میں لاٹھی بنا کے پکڑا دیا. تو یہ ایک بات سمجھائی کہ خوفناک سے خوفناک شکل کی اللہ تعالیٰ جب چاہے صورت بدل دے، سیرت بدل دے، تاثیر بدل دے، جو چاہے بدل دے. تو بل کھانے والا ہے. 3 قسمیں سانپ کی ایک لاٹھی میں جمع فرما دی. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، حیہ زہریلا سانپ ہوتا ہے. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اژدہا زہریلا نہیں ہوتا. افریقہ کے دیکھے سانپ وہ اتنے لمبے ہیں کہ یہ شاید پوری مسجد میں ایک ہی سانپ لیٹا ہوا نظر آئے، ایسے لمبی بلائیں ہیں. تو وہ زہریلا نہیں ہوتا، وہ خالی نگلتا ہے، پورا بکرا ہی کھا جاتا ہے. وہ تیز نہیں دوڑ سکتا، تو وہ ثعبان بنا. فَإِذَا هِيَ جَانٌّ، ایک ہی لاٹھی کو قرآن نے 3 لفظوں سے تعبیر کیا ہے. تینوں سانپ کی اقسام ہیں مختلف. جان تیز سانپ، پھرتیلا، تیزی سے دوڑتا ہے. زہر بھی ہے، تیزی بھی ہے. ثعبان زہر کوئی نہیں، تیزی بھی کوئی نہیں. حیہ میں تیزی کوئی نہیں، زہر ہے. 3 مختلف سانپ کی تاثیر کو اللہ تعالیٰ نے ایک لاٹھی میں جمع فرمایا. وہ جسم میں ثعبان تھا، زہر میں وہ حیہ تھا، تیز رفتاری میں وہ جان تھا. 3 قسموں کے ساتھ جو اس کو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دوڑایا تو موسیٰ علیہ السلام پر ایسی دہشت طاری ہوئی. وَلَّا مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام بھاگے پیٹھ پھیر کر. وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کر ہی نہیں دیکھا کہ اتنی تیز رفتار. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُذْهَا، پکڑو. ایسے ہاتھ کے انگلیوں نے چھوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ہاتھ میں لاٹھی بنا کے دکھایا کہ تیرا رب جہاں چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے کر کے دکھا دے. لا يسأل عما يفعل، اس کے کیے کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شکل بدلی، تاثیر بدلی. دوسری جگہ پر آگ رہی، اس کی شکل نہیں بدلی. آگ کو پانی نہیں بنایا، آگ کو ٹھنڈا نہیں فرمایا، انگاروں کو راکھ میں نہیں بدلا. وہ بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، وہ لپکتی ہوئی آگ ہے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام گرائے جاتے ہیں. رسیاں جلتی ہیں اور آگ ہے، وہ جسم کو نہیں جلاتی. یا نار کونی بردا وسلاما، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، وہ ہو گئی. آگ رہی. اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی جل بھن کے اس میں آ کر گرتا ہے، اور انسانوں کے لیے وہ اسی طرح آگ ہے اور اسی طرح جھلسا رہی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، آرام سے بیٹھے ہوئے.
आग के ढेर पर इत्मीनान सुकून के साथ बैठे हुए हैं। शक्ल बाकी रखी, तासीर निकाल दी। वहां शक्ल भी बदल दी थी, तासीर भी बदल दी थी। यहाँ शक्ल बाकी है, तासीर को बदल दिया। मछली ने निगला यूनुस अलैहिस्सलाम, बड़ी मछली, वेल मछली होगी, उसने निगला और यूनुस अलैहिस्सलाम अंदर। अब पानी में डूबना भी मौत है, मछली के पेट में जाना यकीनन मौत है। अल्लाह ताला ने मौत की शक्ल को नहीं बदला, पानी उसी तरह, मछली उसी तरह, पेट में जाने वाली हर चीज भस्म हो जाती है और वो सारी की सारी हजम होकर रेजा रेजा हो जाती है। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए मछली का पेट एक खूबसूरत कमरा बन गया। मछली को अल्लाह ताला ने शफ़ाफ कर दिया और समंदर के नीचे दुनिया को अल्लाह ताला ने रोशन कर दिया, क्योंकि चंद 100 फुट के बाद सूरज की रोशनी अंदर नहीं जा सकती। लिहाजा समंदर गहरे में हमेशा अंधेरा ही होता है। ऊपर चाहे सर पे सूरज चमक रहा हो शफ़ाफ, लेकिन चंद 100 फुट के बाद सूरज की रोशनी दम तोड़ जाती है। वहां अंधेरों पे सिवा कुछ नहीं होता। यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर मछली जब गहरे पानियों में उतरी तो अल्लाह ताला ने हर तरफ रोशनी को फैला दिया और यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चारों तरफ नजारा करते हुए सफर कर रहे थे। नजर भी आ रहा है, जिंदगी भी बरकरार है। मछली उसी तरह पैगाम मौत है और पानी उसी तरह पैगाम मौत है। औरों को मछलियां खा रही, वो अंदर जाके भस्म हो रहे हैं और लोग पानी में गिर रहे हैं, वो गर्क होकर मर रहे हैं। एक शख्स के लिए अल्लाह ताला का फैसला बदला तो मौत की सारी शक्लें बाकी रख कर उसमें से मौत को निकाल दिया। और 40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम को लेकर मछली सफर करती रही और फिरती रही और यूनुस अलैहिस्सलाम उसमें आराम से बैठे रहे। शक्ल बाकी है, तासीर निकाल दी। आग की शक्ल बाकी है, तासीर निकाल दी। लाठी की शक्ल को भी बदल दिया, तासीर को भी बदल दिया। फिर सांप की शक्ल को भी बदल दिया, तासीर को भी बदल दिया। बनु इसराइल रात को सोए आराम के साथ। सोते सोते अल्लाह का अमर आया, कोनू किरदतन खासिईन, पड़े पड़े बंदर बन जाओ, बंदर बन जाओ। आंख खुली तो हर इंसान बंदर बन चुका था। बच्चे बंदर छोटे बने, बड़े बड़े बंदर बने, औरतें मादा बंदर बनी, नर जो मर्द थे वो नर बंदर बने, छोटे बच्चे सब एक पल में अल्लाह ताला ने बंदर बना के उठा दिए। 3 दिन में सबको जलीलो ख्वार करके मौत दे दी। अल्लाह ताला ने इंसान की शक्ल कोई मसख करके दिखा दिया, किसी की कोई चीज जाती नहीं। जब चाहे शक्लें बदले, जब चाहे सूरतें बदले, जब चाहे तासीर बदले। बनी इसराइल ने जब वो दस्तरखान के उतरने के बाद भी ईमान लाने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने खंजीर बना दी। वजअल मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर, बंदर बनाया था जब मछली खाई थी, खंजीर बनाया था जब ईसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा दस्तरखान उतारो, हम ईमान ले आएंगे। रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, ए अल्लाह दस्तरखान उतार। अल्लाह ने उतारा, फिर भी इनकार कर दिया। कुछ ईमान लाए, कुछ ने इनकार कर दिया। जिन्होंने इनकार किया था अल्लाह ताला ने खड़े खड़े उनको खंजीर बना दिया। शक्ल भी बदल दी, नस्ल भी बदल दी, इंसानियत से खंजीर तक पहुंचा दिया। ये कुल्ल यौमिन हुवा फी शअन, हर वक्त अल्लाह अपनी कुदरत का ज़ुहूर फरमाता रहता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक लगी उहद पहाड़ के साथ। गार में तला रज़ियल्लाहु अन्हु ने गाल में डाला तो आप जख्मी थे, ऐसे दराज हुए। जो ही पुश्त ने पत्थर को छुआ और पत्थर को पता चला कि ये तो 2 जान का सरदार है, तो फौरन उतना हिस्सा जो पुश्त से लगा हुआ था वो नरम तकिए में तब्दील हो गया। सारा उहद पहाड़ पत्थर, सारा उहद पहाड़ सख्त, जितना हिस्सा कमर मुबारक से लगा हुआ था वो हिस्सा अल्लाह ताला ने तकिया बना दिया, पत्थर को नरम किया। दूसरी जगह वो सख्त है, यहाँ पहुंच के वो नरम है, जब चाहे जो चाहे कर दे। तबूक के मौका पर पानी खत्म हो गया। ये हाल हो गया कि एक सहाबी ने ऊंट ज़बा किया, उसकी ओझड़ी को निकाला, उसमें से जो लीद होती है वो निकाल कर उसको पानी, उसको कपड़े में डाल के निचोड़ कर उसमें से जो गंदा नापाक पानी निकला वो पिया। इस हद तक नौबत पहुंच गई तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या रसूल अल्लाह दुआ कर दें, अब तो हम मरते हैं भूख प्यास की शिद्दत से,
تو آپ نے فرمایا کسی کے پاس کوئی پانی ہو تو لاؤ. تھوڑا سا پانی لایا گیا, آپ نے 5 انگلیوں کو اس میں ڈالا تو آپ کی انگلیوں کے کناروں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. تو یہ انگلیوں میں پانی کا کیا تصور ہے؟ تو ایک بحث چلتی ہے کہ مائے زمزم افضل ہے یا مائے جنت افضل, جنت کا پانی افضل ہے یا زمزم کا پانی افضل ہے. کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ جنت کا پانی افضل ہے کہ اللہ کی تجلیات کا مرکز. کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی افضل ہے کہ اللہ کے نبی کو جب معراج پہ لے جایا گیا تو جنت کے پانی سے سینہ مبارک کو نہیں دھویا گیا بلکہ زمزم کے کنویں سے پانی لایا گیا اور اس سے دھویا گیا. یہ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. بعض علماء نے ایک تیسری رائے دی ہے کہ دنیا کا سب سے افضل پانی وہ ہے جو اللہ کے نبی کی انگلیوں سے نکلا تھا, اس سے افضل پانی دنیا میں کوئی نہیں. اب یہاں سے پانی نکلنے کا کیا تصور ہے؟ آپ نے یوں فرمایا 5 انگلیوں سے چشمے پھوٹ پڑے. 30,000 کا لشکر تھا, سب نے اپنے اپنے مشکیزیں بھر لیے, لوٹے بھر لیے, گلاس بھر لیے اور پانی آ کے نکل رہا ہے. جو ہی اپنے ہاتھ اٹھایا تو سارا پانی ختم. تو میرے بھائیو, ان واقعات سے اللہ ایک ذہن دیتا ہے کہ اس جہان میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. ہر شکل اللہ کے ارادے سے باقی ہے, ہر شکل اللہ کے ارادے سے فنا ہوتی ہے, ہر چیز کا وجود اللہ کے ارادے سے وجود میں آتا ہے اور ہر چیز اللہ کے ارادے سے فنا ہو جاتی ہے. پہاڑ کو سختی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے, زمین بچھونا بنی ہے تو اللہ نے بنائی ہے, آسمان چھت بنا ہے تو اللہ نے بنایا ہے, اس کو بلندی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے, زمین کو پستی ملی ہے تو اللہ نے دی ہے, پہاڑ گڑ گئے ہیں تو اللہ نے گاڑے ہیں, ہوائیں لطیف بن کے چلتی ہیں تو اللہ چلاتا ہے, وہ صبا بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے, وہ سرسر بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے, وہ نسیم بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے, وہ عقیم بنتی ہے تو اللہ بناتا ہے. بادلوں میں ہوا بھر کے آئے تو اللہ بھرتا ہے اور بادل برسنے لگے تو اللہ برساتا ہے. وہ گرجتے ہیں تو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ, اور وہ بجلیوں کو لاتا ہے اور سروں کے اوپر گرجدار آواز کے ساتھ وہ چمکتی بھی ہیں, وہ کڑکتی بھی ہیں. تو میرے اللہ کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے. کسی چیز میں جو بھی ہمیں نظر آتا ہے آسمان والے کا ہے. چاند ٹھنڈک لے کر آیا اور سورج گرمی لے کر آیا اور تارے جھل ملانا لے کر آئے اور بہار ایک خنک ہوائیں, بہار ایک خوبصورت موسم بن کر آیا. بہار کا موسم ایک خوبصورت موسم بن کر آیا اور آج کی خزاں وہ ہڈیوں میں سردیاں اترتی ہوئی نظر آئیں اور فروری میں شگوفے پھوٹتے ہوئے نظر آئے اور دسمبر میں پتے جھڑتے ہوئے نظر آئے اور پھلوں میں رس بھرتا چلا گیا اور کہیں پھل کڑوا بن گیا, کہیں کسیلا بن گیا, کہیں میٹھا بن گیا, کہیں ترش بن گیا, کہیں کاشوں میں رس, کہیں دانوں میں رس, کہیں گودے میں رس, کہیں گٹھلی کے بغیر, کوئی گٹھلی کے بغیر. ایک ایک دانے کے ایک ایک دانہ انار کا کیسے میرا رب بناتا ہے, پھر اسے کیسے پردوں میں لپیٹتا ہے, پھر اسے کس خوبصورت انداز میں پیک کرتا ہے اور اس پر کیسی خوبصورت پیکنگ بناتا ہے اور اس کو کیسے شاخ کے ساتھ لٹکاتا ہے. انار کے درخت کی لکڑی کڑوی ہوتی, بہت کڑوی, پتا بھی کڑوا, لکڑی بھی کڑوی, پانی ٹھیکا, زمین بے ذائقہ, گوبر ویسے ناپاک, کھاد ویسے ایک کیمیکل چیز. یہ کون ہے جو اس دانے کو سرخ کرتا ہے, پھر اس میں رس بھرتا ہے, پھر اس میں چمک پیدا کرتا ہے, پھر اسے شفا کا سبب اور ذریعہ بناتا ہے. انار میں ذاتی تو سوجھ بوجھ کوئی نہیں ہے, جمادات ہوں, نباتات ہوں, حیوانات ہوں. نسقيكم من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين. گائے نے چارہ کھایا, خشک یا تر یا سبز یا بھوسا خشک یا چارہ سبز, اوپر پانی پیا, اور کچھ ونڈا کھایا, اندر جا کر ایک طرف خون بنا, ناپاک ہے, گوبر بنا, ناپاک ہے, خون سرخ ہے, گوبر پیلا ہے. نسقيكم من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين. یہ کون ہے جو خون گوبر کے بیچ میں سے سفید رنگ کا ایک پانی اتارتا ہے جس کو ہم دودھ کا نام دیتے ہیں. تھنوں پہ ہاتھ ڈالو تو ایسے چشموں کی طرح وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. زندگیوں سے نکل جائے تو انسان بیماریوں کا شکار ہو جائے. خود بنانا چاہیں تو ایک قطرہ نہ بنا سکیں
اور وہ دینے پر آیا تو ایک بے زبان جانور کے تھنوں سے اتار دیا، پیو، اور اس کے اندر سے عقل کو ختم کر دیا۔ اگر بھینس میں عقل ہوتی تو جتنی طاقت دی ہے ہمیں قریب نہ پھٹکنے دیتی۔ یہ کون ہے جو صبح صبح اٹھنے سے پہلے ہی ہر گھر میں دودھ پہنچا ہوا ہے، ہر گھر میں دودھ کے نالے بہ رہے ہیں؟ دنیا کا تیسرے نمبر کا ملک ہے پاکستان، دودھ میں تیسرے نمبر کا ملک ہے، لیکن جو کہ بدیانتی کا ایک کینسر ہے جو سارے ملک میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے وہ ہر چیز برباد ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر پروڈکشن ہے دودھ کی ساری دنیا میں پاکستان کی۔ پھر تو میرے بھائیو، یہ اللہ اپنی ان ساری آیات سے، نشانیوں سے ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات کا حقیقی مالک اللہ ہے، اس کائنات میں اصل شہنشاہی اللہ کی ہے۔ اس کا اس کائنات کے انسانوں کے بارے میں ایک اٹل قانون ہے جو نہیں بدلتا۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ۔ میرے اللہ کا ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے جو ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ جب لوگ فرمان بردار ہوتے ہیں اللہ زمین آسمان کی گردش ان کے حق میں کر دیتا ہے، جب لوگ نافرمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین آسمان کے تیور بدل دیتا ہے، اور بلائیں منہ کھول لیتی ہیں، آفات جھپٹ پڑتی ہیں، اور موت حملہ آور ہوتی ہے، اور مصیبتیں حملہ آور ہوتی ہیں، بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں، آپس میں جنگ و جدال کے منظر قائم ہو جاتے ہیں، محبتیں روٹھ جاتی ہیں، نفرتوں کی آگ بھڑکنے لگتی ہے، کبھی قحط پکڑتا ہے، کبھی ظالم بادشاہ آتے ہیں، کبھی بددیانت حکومتیں آتی ہیں، اور کبھی ظلم و ستم کے بازار گرم ہو جاتے ہیں، کبھی آپس کی لڑائیوں سے، کبھی آسمان کی آفتوں سے، کبھی زمین کے زلزلوں سے، کبھی پتھر کی بارش سے، کبھی ہواؤں کے جھونکوں سے، کبھی آسمان کے پانی سے، کبھی زمین کے پانی سے، کبھی فرشتے کی چیخ سے۔ یہ میرے رب کے لشکر ہیں جو ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے جب انسان اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا کی انسانیت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، ساری دنیا ایک ایسی کشتی پر سوار ہے جس کے پیندے میں 100 چھید ہو چکے ہیں۔ یہ وہ مسافر ہیں جن کی کشتی کا ایک ایک تختہ ٹوٹ چکا ہے، اور یہ کشتی ڈوبنے پر ہے، اس کے بعد باندھ پھٹ چکے، اس کے پیندے میں سوراخ ہو چکے، اس کے ناخدا بے بس ہو چکے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی کھلی نشانیوں کے ساتھ اپنے بندوں کو سمجھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے۔ اس دھرتی پر جب نافرمانی انتہا پر چلی جائے، جب زنا کے بازار گرم ہو جائیں، جب سود اور شراب عام ہو جائے، جب ناچ و گانا عام ہو جائے، جب ماں باپ کی نافرمانی گھر گھر میں ڈیرے ڈال لیں، جب گانے کی محفلیں گھر گھر میں ہونے لگ جائیں، اور جب سود کی سربا فلک عمارتیں کھڑی ہو جائیں، اور جب علماء کے قدم بادشاہوں کی طرف اٹھنے لگ جائیں، انہیں اللہ کی طرف قدم بڑھنے کے بجائے ان کے قدم بادشاہوں کی طرف اٹھنے لگیں، اور جب تاجر اور مالدار لوگ زکات دینے سے منکر ہو جائیں، انکار کر دیں، جب سارا بازار بددیانتی کی بھیڑ چڑھ جائے، جب سارے بازار کا ترازو ٹیڑھا ہو جائے، لیتے ہوئے اور پیمانہ، دیتے ہوئے اور پیمانہ، جب ہر آدمی وعدے سے پھرنے والا بن جائے، اوروں کے پیسے۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہے تو آپ نے ایسے سر پہ ہاتھ مارا، فرمایا ما انزل التشدید۔ جدھر جنازے پڑے جاتے تھے وہاں آپ بیٹھے تھے، صحابہ کا ایک مجمع بیٹھا تھا، آپ نے کہا اوف اوف اوف، کتنا سخت حکم آیا ہے، کتنا سخت حکم آیا ہے، لیکن کسی کو جرأت نہ ہوئی پوچھنے کی کہ کیا حکم آیا ہے۔ ایک دن گزر گیا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا سخت حکم آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو کسی کے پیسے کھا کے شہید ہو کے بھی مرا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش کوئی نہ ہوگی، اس کا شہید ہونا بھی اسے سرخرو نہ کر سکے گا، اٹھے گا، اس کی قبا رنگین ہوگی اپنے خون سے، لیکن وہ اللہ کے ہاں مردود ہوگا۔ اس نے لوگوں کا مال کھا لیا، اس نے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر لیا، جو سارا بازار اسی طرز پہ آ چکا ہے، ہر دوسرا آدمی وعدے سے پھر رہا ہے اور رقموں کی رقمیں ڈبو رہا ہے، گھروں کے گھروں میں ماتم کی صفیں بچھی ہوئی ہیں۔ جب یہ ہوتا ہے تو پھر اس وقت ساری انسانیت ہچکولوں میں آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، سفینے ڈوبتے ہیں، ناخدا بے بس ہو جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں یہی کچھ تھا، صرف کفر نہیں تھا، کفر کے ساتھ ہی یہ کچھ بھی تھا، اور وہ ایسے دلیر تھے کہ نوح علیہ السلام سے کہتے تھے یا نوح قد جادلتنا
فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. کیا ہمیں تنگ کرتے رہتے ہو، فضول باتیں سناتے رہتے ہو؟ لاؤ تیرے رب کا عذاب کہاں ہے؟ فإنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. جب آئے گا تو تم دیکھ لو گے، پھر نہ تم کچھ کر سکو گے نہ میں کچھ کر سکوں گا. پھر وہ آیا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان قد غفر. یہ جزا ہے، یہی جزا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. آسمان برسنے لگا، زمین پھٹ پڑی، رواں رواں پانی بن گیا اور ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا ہوا دیکھا. نہ چھوٹے بچے نہ بڑے بچے. ایک تفسیر جمل ہے، اس میں ایک واقعہ پڑا، 3 آدمی غار میں گھس گئے، اوپر سے پتھر رکھ لیا کہ اندر تو کوئی نہیں آئے گا، اب تو پانی نہیں آئے گا، ہم تو بچ جائیں گے. اللہ اوپر پانی چڑھا دیتا تو وہ اندر ہی گھٹ کے مر جاتے. پر میرے اللہ نے کیا کیا؟ پانی نہیں اندر بھیجا، ان کو پیشاب لگا دیا. تینوں کو اتنا زور کا پیشاب آیا، پیشاب کرنے بیٹھے، پیشاب چلتا 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 اتنا بہا کہ انہی سے، ان کے ہی پیشاب سے سارا غار بھر گیا اور اپنے پیشاب میں ڈوب کے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہی میرے اللہ کی سنت ہے، یہی میرے اللہ کا طریقہ ہے. جب قومیں باغی ہوتی ہیں تو اللہ کے عذاب کے در کھلتے ہیں، سفینے ڈوبتے ہیں. ہم اس کشتی پہ سوار ہیں جس کا پینڈا ٹوٹ چکا ہے. یہ پھٹے برابر نہ کیے گئے تو نہ کوئی نیک بچے گا نہ کوئی بد بچے گا. ہر ایک دنیا میں پکڑ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے واقعات اسی لیے سنائے ہیں. ہود علیہ السلام کی قوم نے نعرہ لگایا، من اشد منا قوہ، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو ہمیں دکھاؤ. جس سے ہمیں ڈراتے ہو کوئی ہم سے طاقتور ہو تو ہمیں بتاؤ. جس سے ہم ڈریں کوئی نہیں ہم سے زیادہ طاقتور. میرے اللہ کا جواب آیا، اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون فارسلنا علیہم ریحا صرصرا كأیام نحسات لنذیقهم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا والعذاب الآخرة اخزى وهم لا ينصرون. وہ کہنے لگے کہاں ہے، کون ہے، کس سے ڈراتے ہو؟ ہم تو ایٹمی طاقت ہیں، ہمیں کوئی مار سکتا ہے؟ ہم تو ایٹم بم بنانے والے ہیں، ہم پہ کوئی غالب آ سکتا ہے؟ ہر دور میں انسان پاگل یہی کرتا چلا آیا. جب اس کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو کہتا ہے میں ہی خدا ہوں. آج ایٹمی طاقتیں جو خدائی کے دعوے کر رہی ہیں یہ آج کی کہانی نہیں، پرانی کہانی ہے اور یہ ٹوٹیں گے. یہ بھی کوئی نئی کہانی نہیں ہے، یہ بھی پرانی ہی داستان ہے. جیسے ہر زمانے کے فرعونوں کو اللہ نے پکڑا، ان فرعونوں کے پکڑے جانے کا وقت آ چکا ہے. جیسے ہر زمانے کی ایٹمی طاقتیں جو وہ اللہ کو انہوں نے للکارا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کھلی آنکھوں سے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنایا، یہ آج بھی ہوگا اور ہونے کا وقت آ چکا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی مہلت کا دروازہ بند ہوتا ہے پھر بساط پس لپٹنا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دیر کوئی نہیں ہوتی. سارے گھر میں، سارے کمروں میں تانے بانے مکڑی نے بن دیے، ادھر جالا ادھر جالا، ادھر جالا ادھر جالا. صرف یوں ایک جھاڑو اٹھا کر صاف کرنے کی دیر ہے. ایک جھاڑو ادھر پھرے گا، ایک ادھر پھرے گا، چھت صاف ہو جائے گی، نہ مکڑیاں رہیں گی نہ جالے رہیں گے. دیر اتنی ہے کہ ایک جھاڑو پھیر دیا جائے. وہ جھاڑو پھرنے کا وقت آ چکا ہے. یہ بے حیا معاشرہ ہے، اس کے زندہ رہنے کی کوئی آس نہیں ہے. جیسے لا علاج مریض کو ہسپتال میں لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، بس آپ اس کو گھر لے جائیں، جو اس کی زندگی کے دن ہیں وہ گن لے، اس کو اس کے گھر والوں سے ملا دو، بس یہ مرنے کے قریب ہے. جب معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے تو اس کا ایک علاج ہے کہ وہ توبہ کریں، وہ توبہ کریں اور وہ اللہ کے سامنے جھک جائیں. اگر وہ توبہ نہیں کر رہے اور اگر وہ اللہ کی طرف نہیں جھک رہے تو یہ اب اللہ کے پکڑ میں آ چکے ہیں. اذا رأيت الله عز وجل يؤتي العبد على معاصيه من الدنيا فإنما هو استدراج. دنیا کھل رہی ہو، نافرمانی بڑھ رہی ہو تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے.
اللہ ان قریب ان کو پکڑنے والا ہے. ہر دور میں قوموں نے یہی کہا. ہاں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ ایک صالح علیہ السلام کی قوم ہے. وہ کہہ رہی تم اس کا قصہ نمٹاؤ. جو صالح کو ختم کرو جو آپ کے ہمیں روز نصیحتیں کرتا ہے, تم اس کا قصہ نمٹاؤ اور رات کو آؤ اور اس کا صفایا کرو. اب بس پھر اپنے موج میلا کرو. مکروا مکرا ومکرنا مکرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. صالح علیہ السلام کی قوم نے رات کو مشورہ کیا اس کو ختم کرو تاکہ قصہ ہی صاف ہو جائے. ادھر ان کو ختم کرنے کے مشورے ہوئے, ادھر فرشتے نے چیخ ماری اور ان سب کے کلیجے پھٹ گئے. تلک بیوتہم خاویہ, دیکھو ان کے گھر ٹوٹے پڑے ہیں. جاؤ عبرت کا نشان. لم تسکن من بعدہم الا قلیلا, وہ بستیاں آج بھی ویران ہیں, آج بھی کھنڈر ہیں, اور ان کا ہر کھنڈر بتا رہا ہے نافرمانی کا آخری انجام یہی ہے. فرعون نے بھی کہا تھا هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون الیس لی ملک مصر میرا وهذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. ہم جو چاہیں کر دیں. ہر زمانے کی باطل طاقت نے یہی دعویٰ کیا ہے. ایمان والے جو تھے نا وہ سر جھکایا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا تو ایسے گردن اونچی کر کے نہیں بیٹھتے تھے. سلیمان علیہ السلام کا تخت جب ہوا میں اڑتا تھا دائیں طرف انسان بیٹھتے تھے, بائیں طرف جنات بیٹھتے تھے, اور وہ تخت ہوا میں اڑتا تھا تو سلیمان علیہ السلام اپنی ٹھوڑی کو سینے پر رکھ لیتے, ایسے رکھ لیتے عاجزی کے ساتھ. جب ایمان والوں کو اللہ طاقت دیتا ہے تو وہ یوں ظاہر کرتے ہیں, یوں سر جھکا. جب باطل کو طاقت ملتی ہے تو گردن اونچی کرتا ہے. جب وہ زیادہ اونچی کرتا ہے تو وہ ٹوٹ کے گر جاتی ہے. جب وہ زیادہ زور سے زمین پہ پاؤں مارتا ہے تو وہ پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے, اس پاؤں کو توڑ دیا جاتا ہے. یہی میرے اللہ کی سنت ہے, یہی میرے اللہ کا طریقہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 20 برس کے مجاہدوں کے بعد مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں. 20 برس کے دکھ اٹھائے ہیں اور اس گھر سے نکالے گئے. کس خوف سے نکلے, کس دکھ کے ساتھ نکلے. جب آپ نے یوں مکے کی وادی پر ایک نظر ڈالی تو ارشاد فرمایا یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی. اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے, تو مجھے کتنا محبوب ہے. لولا ان قومی اخرجونی منک لما سکنت غیرک. تیری اگر میری قوم مجھے تجھ سے جدا نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. ان جذبات کے ساتھ آپ نکلے, غار میں چھپے, راہیں بدلی. اس غم کی تسلی کے لیے قرآن آیا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. آپ غم نہ کریں, جس رب نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہی آپ کو مکے واپس لائے گا, عزت کے ساتھ لائے گا. اور وہ دن آ گیا. 8 برس کے بعد اللہ نے وہ دن دکھایا. 8 ہجری میں آپ مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ بھی ایسے سر اونچا کر کے داخل ہوتے. نہیں نہیں نہیں, پھلدار شاخ ہمیشہ جھکتی ہے. جس شاخ پہ پھل نہیں ہوتا وہ اوپر, جس پہ پھل ہوتا ہے وہ نیچے. تو آپ کے 10 لشکر ابو سفیان کو اوپر چوٹی پر روکا, عباس بن عبد المطلب ساتھ کھڑے کر دیے. پہلا لشکر گزرا خالد بن ولید کا 1000 کا. انہیں ابو سفیان کو دیکھ کے نعرہ لگایا اللہ اکبر. انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ عباس سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ خالد کا. اچھا, چھوکرا سردار بن گیا. پیچھے دوسرا لشکر بھیجا زبیر بن عوام کا 500 کا. انہوں نے دیکھ کر کہا اللہ اکبر. کہا یہ کون ہے؟ کہا زبیر. اچھا, تیری بہن کا بیٹا, صفیہ کا بیٹا؟ کہا ہاں. واہ, یہ بھی سردار بن گیا. تیسرا لشکر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مکے میں مار کھانے والے اور مر کے بچنے والے 300 کا لشکر. انہیں ابو سفیان کو دیکھ کر کہا اللہ اکبر. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ بنو غفار کا مالی والے غفار. پھر آپ نے اس کے پیچھے چوتھا لشکر بھیجا تو سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں. جب یہ لشکر گزرا اور گرد و غبار اور اس میں عمر کی آواز کڑکتی ہوئی تو ابو سفیان کہنے کہ یہ کس کی آواز ہے؟ کہا یہ عمر کی آواز ہے. کہا واہ واہ, یہ بنو عدی کو بھی پر لگ گیا ہے. بنو عدی حضرت عمر کا قبیلہ ہے
اور یہ بہت مختصر کمزور قبیلہ تھا قریش کا. تو ابو سفیان نے حقارت سے کہا اچھا بنو عدی کو بھی پر لگ گئے, عمر جیسا صفیں درست کر رہا ہو. تو یہ سارا جب منظر دیکھا تو وہ کہنے لگا ابو سفیان عباس میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے پر تیرے بھتیجے جیسی بادشاہی میں نے آج تک نہیں دیکھی. تو عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ابو سفیان وہ تجھے کب عقل آئے گی, تو ابھی بھی نہیں سمجھ رہا, وہ یہ بادشاہت نہیں ہے یہ نبوت ہے, ابھی پتہ چل جائے گا. بادشاہ بھی دیکھے جب وہ شہروں کو فتح کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. جب بادشاہ شہروں کو فتح کرتے ہیں تو وہ عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں, خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں. لیکن جب اللہ سے ڈر کر تلوار اٹھانے والے جب ان کو اللہ عزت دیتا ہے تو ان کا یہ حال کبھی نہیں ہوتا, ان کا یہ حال کبھی نہیں ہوتا. یہ بادشاہوں کی ریت ہے. بامیان کی لڑائی میں چنگیز خان کا پوتا چغتائی کا بیٹا, چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے, جو جی بڑا چغتائی چھوٹا, چغتائی اس سے چھوٹا, طلوئی سب سے چھوٹا. چغتائی کا بیٹا قتل ہوا تو بدبخت وہ خیمے میں بیٹھا تھا. جب اس کی لاش لائی گئی اس نے سب کو کمرے سے نکال دیا, خیمے سے نکال دیا. تھوڑی دیر کے بعد خود شمشیر لے کر نکلا اور خود آ کر اس نے بامیان پہ حملہ کیا. جب فتح ہوا تو ان کی عادت تھی بوڑھوں کو قتل کر دیتی, بوڑھے مرد عورت قتل کر کے, بچوں کو قتل کر کے, جوان مرد لڑکے لڑکیوں کو, مرد عورتوں کو غلام بناتے تھے. لیکن جب بامیان فتح ہوا تو اس نے کہا جس کی آنکھ میں روشنی ہے اسے زندہ نہ چھوڑا جائے, آج میرے پوتے کا بدلہ لیا جائے گا. انہوں نے کتے اور بلے بھی ذبح کر دیے. سارے بامیان میں سے 5 آدمی بچے تھے, 5 کسی تہخانے میں چھپ گئے تھے. باقی سارا شہر نہ انسان چھوڑا, نہ مرغے چھوڑے, نہ جانور چھوڑے, نہ کتے چھوڑے, نہ بلے چھوڑے, سب کو ذبح کر دیا. اگر چوہا بھی نظر آیا تو اس سے بھی انہوں نے تلوار سے اڑا. ایسا ظلم و ستم انہوں نے کیا. ہاں تو اب 20 برس کے دکھ اٹھانے والا آج اپنی تلوار کو بے نیام کر دے, آج وہ خون کی ندیاں بہا دے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے, جب سعد بن عبادہ آخری لشکر گزرا تو ابو سفیان کو دیکھ کر کہنے لگے ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ, آج بڑا گرم دن ہے. الیوم تستحل الحرمہ, آج بیت اللہ کی حرمت اٹھا دی جائے گی, آج قریش کے خون سے تلواریں رنگین ہوگی. اتنے میں ہمارے نبی تشریف لائے. تو اب آپ کی آمد دیکھو فاتحانہ. تو آپ کی ٹھوڑی مبارک, سلیمان علیہ السلام تو ٹھوڑی لگاتے تھے نا سینے کے ساتھ, ہمارے نبی نے ایک قدم اس سے آگے رکھا ہوا تھا. آپ کی ٹھوڑی مبارک لگی ہوئی تھی اونٹنی کے پالان کے ساتھ. ایسی ٹھوڑی مبارک کو, یہ تھوڑی توازو ہے, اور پالان نیچے ہوتا ہے, اس کا ایک ہننا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے. اب نہ آپ لوگ اونٹ جانو, نہ ہننے جانو, نہ پالان جانو. میں اونٹ پہ بھی چڑھا ہوں, کھوتے پہ بھی چڑھا ہوں, گھوڑے بھی بھگائے ہیں. بچپن کی زندگی تو دیہات میں گزری, ساری سواریاں بھگائی ہیں, صرف خچر پہ نہیں چڑھا, باقی کھوتے بھی بھگائے, گھوڑے بھی بھگائے, اونٹ بھی بھگائے. تو وہ ہننا ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے. تو آپ کی ٹھوڑی مبارک یہاں نہیں, اتنا نیچے جھکے ہوئے تھے. ہاں اہل ایمان کے ہاتھ میں جب رزق آتا ہے, اقتدار آتا ہے, وہ اکڑتے نہیں ہیں. وہ ایٹمی طاقتوں کی طرح یہ نہیں کہتے ہم جو چاہیں کر دیں. میں یہ کہہ رہا تھا یہ پھنسنے کا وقت ہے جب طاقتور لوگ یوں کہنا شروع کر دیں ہم جو چاہیں کر دیں, تو سمجھو کہ ان کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے. وہ اپنے پھندے میں خود پھنس چکے ہیں. تو جب آپ قریب آئے تو آپ کی زبان مبارک پر کیا الفاظ تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ وہزم الاحزاب وحدہ. آج میرے اللہ کی تعریف ہے, وہی اکیلا وحدہ لا شریک معبود ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کیا, بندی کی مدد کی, لشکروں کو شکست دی اور اپنے ماننے والوں کو عزت دی. آج جو کیا میرے اللہ نے کیا. یہ کہتے ہوئے جب آپ ابو سفیان کے قریب آئے تو ابو سفیان نے اوپر سے کہا الیوم یوم الملحمہ, یا رسول اللہ کیا آج گرم دن ہے, کیا آج خون بہانے کا دن ہے؟ تو آپ نے جواب دیا الیوم یوم المرحمہ, آج خون بہانے کا دن نہیں ہے, آج معاف کرنے کا دن ہے. تو وہ کہنے لگے تو آپ کا جھنڈے والا تو کہہ رہا ہے آج خون بہانے کا دن ہے,
تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ سعد بن عبادہ غصے والے ہیں, تلوار میں تیزی ہے, مجھے ڈر ہے کہ ان کی تلوار کہیں زیادہ نہ چل جائے, آپ ان سے جھنڈا واپس لے لیں, جھنڈا کسی اور کو دیں. اللہ کے محبوب کی حکمت تدبیر, تو آپ نے سوچا اب جھنڈا کسی اور کو دوں, انصار کا سب سے بڑا سردار, وہ اگرچہ منہ سے کچھ نہ کہے گا پر اس کا دل تو کٹ کے رہ جائے گا. تو آپ نے ان کے بیٹے کا انتخاب فرمایا, قیس بن سعد, تو ان کو بلا کر فرمایا جاؤ ابا سے کہو جھنڈا تیرے حوالے کر. تو بیٹے کو دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوگی, کتنی خوبصورت حکمت کی بات ہے. تو آپ وہ گئے کہ ابا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جھنڈا میرے سپرد کرو. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کوئی نشانی لے کر آؤ تب حوالے کرو. یہ جھنڈے کی تما نہیں ہے, یہ نسبت کی تما ہے. یہ جھنڈے کی تما میں نہیں گیا کہ جھنڈا میرے ہاتھ سے چوے, جی میں ساڑھے وزیران ہے نا جھنڈے والی کار میں لب جائے جی میں بھی ہو جائے. یہ تما ہے نسبت کی کہ مجھے نسبت ملی رہے کہ میں نبی کے جھنڈے کا اٹھانے والا ہوں. تو جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو نشانی مانگ رہے ہیں, تو آپ نے اپنی پگڑی کو اتارا, کہا جاؤ اس کو حوالے کرو کہ یہ پگڑی نشانی ہے. تو عمامہ لے کر آئے, دیکھتی سر جھکا دیے قسماً وطاعتا, قربان میں ابھی حاضر. جھنڈا اپنے بیٹے کو پکڑایا اور خود پیچھے چلے گئے. جب اللہ کے نیک بندے, جب اللہ سے ڈرنے والے وہ اقتدار پر آتے ہیں تو وہ یہ منظر دکھاتے ہیں, اور جب باطل طاقتیں یا ایمان والے جن کے دل مر چکے ہوں, اندھے ہو چکے ہوں, جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو وہ منظر دکھاتے ہیں جو آج کی طاقتیں دکھا رہی ہیں. ان سب کی ہلاکت تک وقت آ گیا ہے. جب فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی, تو پھر اللہ نے اٹھا کے اسے سمندر میں پھینکا تھا. جب شداد نے کہا تھا میں یہیں جنت بناؤں گا, تب اللہ تعالیٰ نے اسے زیر زمین پہنچایا تھا. جب قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی, میرا اپنا ہے یہ سب کچھ, رب کون ہے دینے والا, میں نے خود بنایا ہے, تو اللہ نے خزانوں سمیت زمین میں دھنسایا تھا. اور جب آج کی قوم نے کہا تھا من اشد منا قوہ, کوئی ہے ہم سے طاقتور تو دکھاؤ, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے دروازے کھولے تھے. تو میرے بھائیو نافرمانی اس وقت انتہا پر ہے. اس وقت ہر گناہ کی فصل تیار ہو چکی ہے, ہر فصل پک چکی ہے, ہارویسٹر پڑے گا اور یہ دھرتی صاف ہوگی جب بے حیائی باہر آ جائے دروازوں سے باہر, جب بازاروں میں بھی موسیقی ہو, جب سکرین پر ننگے ناچ ہو رہے ہوں, جب گھر گھر ننگے ناچ دیکھے جا رہے ہوں, جب بازاروں میں بھی ننگی تصویریں اور بڑے بڑے پوسٹر ان کے آویزاں ہو چکے ہوں, جب بیٹیوں کے تن سے کپڑے اتر جائیں اور وہ عریانیت کی اور جب کھلا ہوا پیکر بن کے دیکھنے والوں کو پتہ نہیں ضمیر مر گئے یا دل مر گئے یا آنکھیں پتھر ہو گئی, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, کچھ تو ہوا ہے, کچھ تو ہوا ہے. کب آنکھیں کھلیں گی؟ اتنے بڑے زلزلوں نے بھی آنکھیں نہ کھولی, تو اس کے بعد اب مزید کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا؟ کہ میں اس وقت سے پکار رہا ہوں, دوڑو ففروا الی اللہ, دوڑو اللہ کی طرف, اور کوئی پناہ نہیں ہے. نافرمانی نے پھٹے اکھاڑ دیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مثال خوبصورت, اپنی جان بچانی ہو, ایمان بچانا ہو اور اپنی عزت آبرو اولاد کو بچانا ہو, تو بھائیو گھروں کو چھوڑ دو اور نکلو تبلیغ میں, اور ایک ایک کی منت کر کے ان سے ان کو توبہ کے راستے پر لاؤ. میرے محبوب نے فرمایا مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استهموا على سفینة فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها. ایک قوم کی مثال دی جو کشتی میں سوار ہیں, کچھ اوپر کے حصے میں کچھ نیچے کے حصے میں ہیں. جو نیچے والے ہیں اذا استقوا الماء مروا على من فوقهم, پینے کا پانی اوپر ہے نیچے کوئی نہیں. نیچے والے بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں یار یہ اوپر جانے میں تکلیف ہے, پھٹا توڑو نیچے سے پانی نکالو, پھٹا توڑو نیچے سے پانی نکالو. یہ خبر اوپر جاتی ہے کہ نیچے والے پانی پینے کے لیے پھٹا توڑنے لگے ہیں.
अब अगर इन अखज़ू अला ऐदीहिम नजौ व नजौ जमीआ व इन तरकूहुम हलकू व हलकू जमीआ। अगर ऊपर बैठने वालों ने ये कहा तोड़ने दो फट्टा, कोई हमारा थोड़ा ही तोड़ रहे, कोई हमारा तोड़ रहे, हमारा फट्टा तो ठीक है, मैं तो फर्स्ट क्लास के केबिन में बैठा हुआ हूं। मैं इस हदीस को एक समंदर के सफर से जितना समझा हूं इतना किसी किताब और शरह से नहीं समझा। एक समंदरी सफर किया था बेल्जियम से इंग्लैंड 4 घंटे का, और समंदर में तूफान था और जहाज बहुत बड़ा था, इस मस्जिद से भी बड़ा जहाज था, 4 गुना इससे बड़ा जहाज होगा। उस सफर से ये हदीस मेरी आंखों के सामने खुली है कि अल्लाह के नबी ने कितनी खूबसूरत मिसाल से तबलीग की अहमियत को समझाया और नाफरमानों को रोकने को समझाया कि ये कितना अहम काम है। अगर फरमा बरदार लोग ये समझते रहे हम तो नेक नमाजी हैं, हमारे घर में टीवी कोई नहीं, हमारे घर में वीसीआर कोई नहीं, हमारे घर में कोई किसी किस्म की नाफरमानी कोई नहीं, चाहे दाएं वाला बाएं वाला आगे वाला पीछे वाला जो करता है करने दो, हमें क्या है, हमें क्या है, हमारा क्या नुकसान करता है, इस नुकसान को समझाया जा रहा है। ऊपर आवाज पहुंची, वो नीचे फट्टा तोड़ रहे हैं, तो ऊपर वाले क्या कहें, तोड़ने दो, कोई हमारा तोड़ रहे हैं, हमारा क्या है, मैं तो फर्स्ट क्लास के केबिन में बैठा हूं, मेरे लिए तो खाना भी आ रहा है, चाय भी आ रही। अगर ऐसा हो गया तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगा कि नीचे वाले डूब गए और फर्स्ट क्लास के डूबने का वक्त आ गया है। अब पानी उसे निगलना शुरू हो चुका है और कश्ती तह की तरफ जा रही है। अब बावैला काम ना आएगा, अब ऊपर वाले भी डूबेंगे, नीचे वाले भी डूबेंगे। ऊपर वाले नेक लोगों की मिसाल, नीचे वाले नाफरमान लोगों की मिसाल। ऊपर वाले लोग ये कहें जो नमाज नहीं पढ़ता हमारी क्या, जो शराब पीता है हमें क्या, जो जिना करता है हमें क्या, जो सूद खाता है हमें क्या, जो झूठ बोलता है हमें क्या, जो माँ बाप का नाफरमान है तो मेरी कोई सरदर्दी है, मेरा कोई ठेका है। अगर ये होता रहा तो फिर जब जिना की फसल कटेगी पाक दामन भी कटेंगे, जब सूद की फसल कटेगी तो हलाल खाने वाले भी कटेंगे, जब शराबियों पर कूड़ा बरसेगा तो पानी पीने वालों पर भी बरसेगा। फिर मस्जिद भी गिर गई, मंदिर भी गिर गए, घर भी गिर गए। दरिया ने न नेक छोड़ा न बद छोड़ा, जमीन न नेक छोड़ती न बद छोड़ती है। मौत के बाद अपने अपनी नियतों पर फैसला होगा, वो मौत के बाद है। लेकिन जमीन की पकड़ से बचने के लिए अल्लाह ताला के नबी ने खूबसूरत मिसाल दी है, तो उन्हें रोको, उन्हें रोको, उन्हें रोको, उन्हें रोको, वरना उनकी हलाकत के साथ तुम भी हलाक हो जाओ। तो मुझे ये ख्याल आता है जिस वक्त वो हमारा जहाज हजकोले खा रहा था, हम फर्स्ट क्लास से नीचे थे, तो ऊपर शराब खाना था, इसलिए हमने ऊपर नई जगह ली, ऊपर शराब खाना था। उससे नीचे वाला खुला ऐसे हॉल कमरा था, उसमें हम बैठे हुए थे और इतना ऊंचा था कि हमारे नीचे एक सतह थी, उससे नीचे उसका पेंदा था जिसमें कोई 30-40 बड़े बड़े 22 व्हील के ट्राले खड़े हुए थे, इतनी ऊंचाई पर थे। जब पानी की मौज आकर ऐसे थप्पड़ मारती थी ना तो शीशे के साथ आकर लहरें टकराती थी और पूरा जहाज रुकू में चला जाता। इधर से मौज उठती इधर कर देती, इधर से मौज उठती उधर कर देती। इस तरह 4 घंटे हमारे लिए 40 साल बन गए थे। लगता था जैसे साहिल पर जाकर हम लगेंगे ही नहीं। उस वक्त में अगर कोई आकर हमें कहता कि नीचे एक आदमी फट्टा तोड़ रहा है, तो मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? कोई होता जो ये कहता तोड़ने दो हमें क्या है, तोड़ने दो हमें क्या है। पड़े थे और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे, फौरन मैं नीचे आ गया। अगर वहां भी जाकर कोई एक ऐलान कर देता कि नीचे एक आदमी फट्टे तोड़ रहा है, तो फिर शराबियों का नशा भी हिरन हो जाता, फिर वो भी भाग दौड़ रोको रोको रोको। फिर कोई ये ना कहता पहले खुद अमल कर लो फिर औरों को तबलीग करना है, फिर कोई ये ना कहता पहले खुद ठीक हो जाओ फिर औरों को तबलीग करो। ना जाने का बहाना, ना जाने का बहाना, काम नहीं करना, घर छोड़ने को जी नहीं चाह रहा, पहले खुद तो ठीक हो जाए फिर औरों को तबलीग करें। कोई ना रुकता, सारे भागते और रोक। मेरे भाइयों चारों तरफ नाफरमानी की आग है,
اور ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے. اگر اس آگ کو نہ بجھایا گیا تو میرا آشیاں بھی جل جائے گا. اگر اس پھٹے کو نہ دوبارہ ٹھیک کیا گیا تو میرا کیبن بھی ڈوب جائے گا. یہ اتنی خوبصورت مثال ہے تبلیغ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہ کسی کے لیے گنجائش نہیں. پھر سمندر کی مثال اس لیے دی کہ عرب کے لوگ سمندری سفر سے ڈرتے تھے. انہوں نے پانی دیکھا ہی نہیں تھا, پانی سے وہ گھبراتے تھے. پانی ان کی بہت بڑی کمزوری تھی کہ دیکھتے ڈرتے تھے. سارے صحرا, جنگل, پہاڑ, تو پانی سے گھبراتے تھے. اس لیے سمندری جہاد کا اجر اللہ کے نبی نے دگنا بتایا. زمین پہ جنگ کرنے والوں سے دگنا اجر ہے سمندر میں جہاد کرنے والوں کا. کہ آپ نے دگنا اس لیے بتایا تاکہ اس کی رغبت پیدا ہو اور اس کے لیے جو کوشش کی جائے. تو سمندر سے ویسے ڈرتے تھے. ادھر آپ نے کشتی کی مثال دی اور چشم تصور میں ان کو ڈوبتا دکھایا. تو چونکہ میں نے ایک سمندری سفر کیا اور خوش قسمتی سے ایک طوفان بھی دیکھا, پھر اس حدیث کو بھی پڑھا ہوا ہے, ان دونوں کو جب میں نے آپس میں جوڑا تو میرے اوپر ساری شروحات ایک طرف رہ گئی اور وہ میرا سفر ایک طرف. کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس تبلیغ کے کام کے بغیر حفاظت نہیں ہے, اس تبلیغ کے کام کے بغیر نجات نہیں ہے. جب سفینہ ڈوبے گا سارے ڈوب جائیں گے. ہاں, اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ, جو اوروں کو برائی سے روکنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا, اللہ ان کو بچائے گا. تو میرے بھائیو, میں تو کب سے عرض کر رہا ہوں, کب سے شور مچا رہا ہوں, نافرمانی کی فصل کٹنے پر آ چکی ہے, اس کو اب مرنا ہے. یہ جراثیم اپنی زندگی پوری کر چکے ہیں. جیسے وہ سنڈی ہوتی نا, ہم کپاس, آج کل کپاس لگی ہوئی ہے, تو سنڈی کی ایک عمر ہوتی ہے, وہ آتی ہے, فساد مچاتی ہے, پتے کھا جاتی ہے, ٹنڈا کھا جاتی ہے, پودے کو برباد کر دیتی ہے. پھر خود وہ ایک کچھ 4 ہفتے کا اس کا سارا سرکل ہوتا ہے, اس کے بعد وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہے. ایسے ہی نافرمانی کی ایک عمر ہے, ایک زندگی ہے, وہ پوری ہو چکی ہے, وہ ختم ہونے کا ہے, آخری سانسوں پر ہے. میں شور مچا رہا ہوں, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ. یہ سفینہ ڈوبنے والا ہے. اس کشتی کے بعد باندھ پھٹ چکے ہیں, اس کے پیندوں میں سوراخ ہو چکے ہیں اور موجیں اس کو نگلنے کے لیے تیار ہیں. صرف ایک اشارے کا انتظار ہے. اوپر سے امر آئے گا اور یہ سب زیر و زبر ہوگا. اور یہ سب جب کسی کو پانی بہائے, کسی کو ہوا اڑائے, کسی کو زمین نگل جائے, کسی کو فرشتے کی چیخ آئے, جو بھی ہو یہ کرنا میرے اللہ کا کام ہے. جب دنیا زنا سے بھری اللہ نے اسے صاف کیا, جب دنیا ظلم و ستم سے بھری اللہ نے اسے صاف کیا, جب دنیا لواطت سے بھری اللہ نے اسے صاف کیا, جب دنیا بددیانتی اور خیانت سے بھری اللہ نے اسے صاف کیا. بے حیائی اور بددیانتی 2 معاشروں کو سب سے شدید پکڑائی ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم بددیانت تھی, جو ہمارے فیصل آباد کا تاجر کر رہا ہے, جو لاہور, پنڈی, پشاور, ملتان, کراچی کے تاجر کر رہے ہیں, کہ پیسہ کمانے کے لیے ہر چیز کو داؤ پہ لگا چکے ہیں. نہ عزت ہے, نہ قول ہے, نہ وعدہ ہے, نہ شریعت ہے, نہ وفا ہے. مال کمانا ہے جیسے مرضی کماؤ. شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہی مذہب تھا. اتأمرک صلاتک ان نترک ما یعبد آباؤنا وان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. بڑا آیا نیک پاک بزرگ, چل مسجد میں بیٹھ کے اللہ کر, ہمارے کاروبار میں مت دخل دے, ہم جو چاہیں مرضی کریں. اپنا مال ہے, ساری دنیا کی منڈیوں پہ قبضہ کیا. اور میرے بھائیو, اللہ کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے, چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. اپنے ہاتھوں سے جو بنایا ہے, جبھی تو نبی بھیجے, جبھی تو رسول بھیجے, جبھی تو سمجھانے والے بھیجے, جو لوگوں کے چولہے بجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اس پر غیظ و غضب نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سود کے خلاف اعلان جنگ کیوں کیا ہے؟ زانی کے خلاف کوئی نہیں, وہ بھی گناہ ہے. شرابی کے خلاف کوئی نہیں, وہ بھی گناہ ہے. کافر کے خلاف کوئی نہیں, کافر تو سب سے بڑا مجرم ہے. مشرک سب سے بڑا مجرم ہے. اور اللہ تعالیٰ کا سود کھانے والے کو بتا دو, میرا اور میرے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. کیوں ہے؟ کہ سود کھانے والے لوگوں کے چولہے بجھا دیتے ہیں, ان کے منہ سے نوالے چھین لیتے ہیں, ان کے زرق برق جو لباس ہیں وہ غریبوں کے خون کے چھینٹوں سے سرخ ہوتے ہیں, ان کے چہروں کی لالی
وہ غریبوں کا چوسا ہوا خون ہوتا ہے، ان کے گھروں کے چراغاں میں غریبوں کا خون جل رہا ہوتا ہے، ان کی کمائی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اعلان جنگ ہے میرا سود کے خلاف، اعلان جنگ شعیب علیہ السلام کی قوم نے یہی کیا تھا، غریبوں کا رزق چھین لیا تھا بددیانتی کے ساتھ۔ زمین میں زلزلہ آیا، ایک عذاب، زلزلہ آیا، ایک عذاب، او ہو اوپر سائبان کی طرح بادل چھایا اور اس میں سے آگ برسی، یہ دوسرا عذاب۔ زمین کپ کپ آئی، فرشتے کی چیخ آئی، آسمان سے آگ برسی، اللہ نے 3 عذابوں میں ان کو پکڑا اور ان کی ساری منڈی کو جلا کے راکھ بنا دیا۔ جاؤ، اردن میں ہماری جماعت گئی تھی 1991 میں، آج بھی وہ عبرت کا نشان بن کے کھڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جب بازار کا تاجر بددیانت ہو جاتا ہے تو آخری انجام یہ ہے، یہ تجارت ٹوٹے گی، یہ تجارت ٹوٹے گی، یہ نظام ٹوٹے گا۔ اور پھر دوسرا بے حیا معاشرہ تھا لوط علیہ السلام کی قوم کا، جن پر اللہ نے 5 عذاب کٹھے برسائے۔ 5 عذاب کسی قوم پر نہیں آئے۔ بے حیا معاشرے کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ زمین میں زلزلہ آیا، چہرے مسخ کر دیے گئے، فطمسنا اعینہم، فرشتے کی چیخ آئی، آسمان سے پتھر برسے، جعلنا عالیہا سافلہا، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کر دیا گیا اور پٹخ کے زمین پر مارا، اور 70 مربع میل میں پانی نکل آیا۔ 70 مربع میل میں پھیلا ہوا شہر اللہ نے چند منٹوں میں انہیں پتھر مار 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 کے چہرے پہلے ہی مسخ کیے۔ زلزلہ، فرشتے کی چیخ، اوپر سے پتھر، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر، اور پھر مستقل ان پر عذاب کی شکل قائم کر دی۔ تو وہ ڈیڈ سی کہلاتا ہے کہ کوئی چیز وہاں زندہ نہیں رہ سکتی، اتنا گندا پانی ہے بحر مردار کا۔ سب سے زیادہ اس بے حیا معاشرے پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی کوڑے برسائے۔ 5 قسم کے عذاب آئے۔ تو خیانت اس وقت سارے بازاروں میں ابل ابل رہی ہے، اور بے حیائی کے گٹر ابل 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 کے انہوں نے دیہات کیا، شہر کیا، سب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ یہ صاف ہوں گے، اس دھرتی کو صاف ہونا ہے۔ خزاں ہمیشہ نہیں رہتی، بہار ضرور آتی ہے۔ بارشیں کتنی ہی لمبی ہو جائیں، موسم ضرور کھلتا ہے۔ گھٹا کتنی ہی گھنگور کیوں نہ ہو، آخر 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 کو جا کر آسمان چمکتا ہے۔ یہ سارا معاشرہ اپنی بے حیائی کی حدوں کو چھو چکا ہے، آگے حد کوئی نہیں ہے۔ اب انہیں غاروں میں جانا ہے، اب انہیں ہلاکتوں میں جانا ہے، اب ان کے لیے ذلت کا لباس آئے گا، اب ان کے لیے عذاب کے کوڑے برسیں گے، اب ان کے لیے غضب کی بجلیاں کڑکیں گی۔ توبہ کرنے والے اور لوگوں کو بچانے والے بچا لیے جائیں گے اور باقیوں پر رندہ پھر جائے گا۔ اگر اللہ زندہ حی قیوم موجود ہے تو یہ ہوگا، اور یہاں اگر کی بات نہیں ہے، اللہ تو ہے ہی۔ میں اور آپ ہیں اگر مگر، ہم ہیں آنے والے، مٹنے والے، مرنے والے۔ وہ تو ہے، تو تھا، وہ تو رہے گا، ہمیشہ حی، ہمیشہ قیوم، ہمیشہ ابدی، ہمیشہ سے ازلی، دائم